شعبہ اردو سے جشن عباس آپ تشریف لائے آگے آگے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول خاتم النبیین حبیبنا و حبیب رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صدق اللہ العظیم. وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے وہ بار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. آج کا یہ ہمارا سیرت کے موضوع پہ سیمینار، اس کی صدارت کے لیے جناب رئیس جامعہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب اور دیگر ہمارے مہمانان گرامی میں جناب پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی، ڈین کلیت الاسلامیہ و چیئرمین شعبہ مساجد جناب پروفیسر ڈاکٹر ملک سرفراز احمد آوان، ملکی مذہبی سکالر بھی ہیں اور پنجاب یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کے ممبر بھی ہیں، اور ہمارے لیے بہت ہی محترم جناب پروفیسر غلام محی الدین نظامی، ڈین فیکلٹی آف کلیہ شرقیہ اور پرنسپل اورینٹل کالج، وہ بھی تشریف فرما ہے. اور میزبان جناب پروفیسر ڈاکٹر ہارون عثمانی، چیف لائبریرین، ریٹائر اسسٹنٹ پروفیسر. تو آج اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں. میں تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب ڈاکٹر محمد اسلم حجاز صاحب، جو کہ ڈپٹی چیف لائبریرین پنجاب سی لائبریری میں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے آج اس پروگرام کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا عظيما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. بجز حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان ہو نہیں سکتا، صرف اور صرف خدا کو ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ لاقدہ درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد پر میں اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے اورنٹیل کالج شعبہ اردو سے جناب جشن آواز سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ صلی نبینا صلی مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب، کہ سفر کرتے ہوئے گردِ سفر ہو
مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اب میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جناب ڈاکٹر محمد ہارون عثمانی جو کہ پیٹرن چیف بھی ہیں پنجاب سی لائبریری آرگنائزیشن کے اور چیف لائبریری بھی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں کلمات تشکر ادا کریں. جناب ڈاکٹر محمد ہارون عثمانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھی صاحب، ڈین کلیہ علوم اسلامی، اور ڈاکٹر سرفراز احمد خان صاحب جو اس وقت ہمارے سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں اور قومی سطح پر بین الاقوامی سطح پر اسلامک اسکالر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر غلام معین الدین نظامی صاحب، ڈین کلیہ علوم شرقیہ اور پرنسپل اورینٹل کالج، سیف الرحمان عتیق صاحب، اور تمام طلباء طالبات اساتذہ کرام جو یہاں تشریف فرما ہیں، پروفیشنل لائبریرینس جو اس پروگرام میں تشریف لائے، سب کو خوش آمدید. اصل میں پنجاب یونیورسٹی لائبریری جیسا کہ ہماری ایک گزشتہ کئی سالوں سے ایک روایت رہی کہ ہم محض کتب کی فراہمی تک محدود نہیں ہیں، اور ہم نے کوشش کی کہ اس لائبریری کو ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پر اور علم و ادب کے مرکز کے طور پر بھی پیش کیا جائے. اس کے لیے متعدد ہمارے پروگرامز چلتے ہیں، اور یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہر سال ہم ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یا تو نمائش کرتے ہیں کتب کی جو پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں موجود ہیں، یا پھر ان کے حوالے سے کوئی گفتگو کی جاتی ہے. اس سال ہمیں پنجاب یونیورسٹی لائبریری کو اس پروگرام میں پنجاب یونیورسٹی لائبریرینز آرگنائزیشن جو پلو کے نام سے جانی جاتی ہے اس کا اشتراک بھی حاصل ہے. اور اگر دیکھا جائے فی زمانہ مطالعہ سیرت کی ہر دور میں کسی نہ کسی طرح سے ضرورت رہی رہنمائی کی، لیکن آج کے دور میں شاید میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں مطالعہ سیرت کی سائنسی بنیادوں پر شاید بہت زیادہ ضرورت ہے. چاہے دین ہے یا دنیا ہے، ابھی بات ہو رہی تھی کہ دین اور دنیا کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے، یہ ایک ہی چیز کا نام ہے. اس میں کامیابی کے لیے ہمیں سیرت سے رہنمائی کی بہت ضرورت ہے. تو آج کی محفل اسی سلسلے میں سجائی گئی ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے وائس چانسلر صاحب کی جنہوں نے اپنا وقت نکالا، ان کی انتظامی جو مصروفیات تھیں اس میں سے، اور ہمارے جو دیگر معزز مقررین ہیں وہ تشریف لائے. پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھی صاحب،
डॉक्टर सरफराज अहमद खान साहब और प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन नीलामी साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातों से ज़्यादा उनकी बातें सुने। तो ये कलमात तशक्कुर के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ख़वातीन का सीरत के हवाले से जो शो खरोश काबिल तहसीन है, तो अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन नीलामी उनसे गुजारिश करूँगा कि माएँ अपने ख्यालात का औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त आप जनाब वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हम्माद लखवी साहब, मोहतरम डॉक्टर सरफराज साहब, असातिज़ा किराम, रफ़क़ाए कार और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बाइस सआदत है आज की इस बाबरकत महफिल में शिरकत, और मुझे ये मौका दिया गया कि मैं कुछ गुज़ारिशात और मालूमात इस सिलसिले में पेश करूँ। सीरत तय्यबा और उसवा रसूल के जितने भी पहलू हैं और आजकल के दौर पे जिनकी मानवीयत कई गुना बढ़ गई है, उस पर तो हमारे मुतखस्सिसीन ही गुफ्तगू करेंगे, और मेरा ख्याल है कि हमें उन्हीं की गुफ्तगू को मरकज़ी गुफ्तगू तसव्वुर करना चाहिए और उससे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। अलबत्ता मुझे चंद मालूमात इस सिलसिले में ज़रूर पेश करनी है। मैं अरसे से ये महसूस करता हूँ और अपने हल्क़े अहबाब में इसका जिक्र भी करता हूँ कि इस्लामी तहज़ीब और सक़ाफ़त के इन्हितात और कहीं कहीं उसके इन्हिदाम में हमारे दो इदारों का ज़वाल शामिल है। यानी वो दो इदारे अगर अपना किरदार बजा तौर पर अदा करते रहते तो ये जो इन्हितात और ज़वाल पज़ीरी है, शायद इसमें कुछ तख़फ़ीफ़ हो जाती या ये कुछ इसमें मुअल्लक़ हो जाता। सबसे पहला इदारा उसमें मस्जिद, जिसे हमने महज 5 वक्त की नमाज तक मखसूस रखा है, और अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुआशरे के हसास दिल की तरह जितनी मरकज़ियत उसे हासिल थी, उस मरकज़ियत से हमने ग्रेजुअली उसको महरूम कर दिया। और बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि मसाजिद का वो फ़आल किरदार बहाल हो। दूसरा बड़ा इदारा हमारे कुतुब खाने का वो तसव्वुर जो हमें यूरोप से मिला या हमारे यहाँ अब राइज है, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन में ऐसे कुतुब खाने का तसव्वुर नहीं है, बल्कि जिस वक्त जहाँ आप अब बैठे हैं ये उस तसव्वुर के करीब तर है जो इस्लामी तहज़ीबी और सक़ाफ़ती कुतुब खाने का तसव्वुर है। अगर मस्जिद ने एक इस्लामी मुआशरे में दिल का किरदार अदा करना है, तो लाइब्रेरी ने उसके दिमाग का किरदार अदा करना है, और दिल और दिमाग के इम्तिज़ाज और इत्तिसाल ही से मुआशरे पर वो मुस्बत असरात मुरत्तब होने का इम्कान है जो मुरत्तब नहीं होता। एक बात तो मुझे यस करनी है, मैं इस लाइब्रेरी में जब भी आता हूँ, जिस तकरीब में भी आता हूँ, मुझे ये मसरत होती है कि यहाँ के लोगों को अपने फ़राइज़ का एहसास है, और इसमें आने वालों की कसरत और उनकी संजीदगी ये साबित करती है कि अगर हम एक माहौल उन्हें दें, एक अच्छा मौका फराहम करें, तो आज भी लोग संजीदा बातें सुनने के लिए तैयार हैं, और वो बातें उनके दिल और उनके दिमागों में असर डालती हैं। एक मसला और जो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों के हवाले से मैंने हमेशा महसूस किया, और बेतकल्लुफ़ी से आज रईस जामिया भी तशरीफ़ फरमा है, सारे असहाब फ़िक्र व दानिश मौजूद हैं। हमारी यूनिवर्सिटियों पर बहुत गलबा रहा, लादीन कहना तो शायद ज़ेबा ना हो, दीन बेजार कहना भी एक सख्त लफ्ज़ होगा, कुछ इस तरह के अफराद का कि हमने अपनी यूनिवर्सिटियों से दीनियात को और दीनी सकाफ़ती मज़ाहिर को अलग कर दिया, और उन तमाम मज़ाहिर को हमने बेदरेग
پوچھو بازار کے حوالے کر دیا۔ اب ڈرائیونگ سیٹ پر اگر ہم نے ایسے اشخاص کو بٹھا دیا ہے جو صاحبان علم نہیں ہیں، جو صاحبان فکر نہیں ہیں، جو تجزیے سے آئی ہیں، تو پھر وہ ان مذہبی علامات اور ان مذہبی رسوم کی جو شکل بھی اختیار کریں، معاشرہ انہیں کی پیروی کرے۔ میں اگر اورینٹل کالج میں نعتیہ مشاعرہ کرواتا ہوں تو یہ نیت کرتا ہوں کہ اس کو ایسا معیاری ہونا چاہیے جو آداب رسالت کے مطابق ہو، اور اگر یہ رجحان ساز بن سکے اور اگر یہ قابل تقلید بن سکے معاشرے میں تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ محفل میلاد کے نام سے مجھے چڑھ نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کو نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مجھے محفل میلاد کی کچھ چیزوں سے مسائل ہیں اور میں اس کو محل نظر جانتا ہوں تو میں ایک دانشگاہی ماحول میں متبادل بیانیہ اور متبادل مظہر تو پیش کروں اس کا کہ اہل علم کی نظر میں محفل میلاد اس طرح ہونی چاہیے تاکہ ایک مثال سامنے ہو اور اس کو فالو کیا جائے۔ وہ جون ایلیا کا شعر ہے، پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی، اب تو ہمارے ذہن میں کوئی مثال نہیں۔ جب ادارے مثال نہیں رہیں گے، جب علماء امت مثال نہیں رہیں گے، جب مشائخ عظام مثال نہیں رہیں گے اور مثال بن جائیں گے عوام، تو پھر مذہب کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی روح زمین پر سب سے زیادہ رکھے جانے والا نام ہے، اور اللہ اور رسول کا نام اذان کی صورت میں اور اس کے علاوہ بھی قرآن پر ہر وقت گونج رہا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا جو وعدہ ہم سے فرما رکھا ہے، یہ اس کی تکمیل کا ایک حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس سے زیادہ کسی شخص پر، کسی فرد پر کتابیں نہیں لکھی گئی، تحقیق نہیں ہوئی، ہر طرح کی مطلب موضوع، سب سے بڑا موضوع انسانیت کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت معنی خیز ہے ہمارے لیے۔ اس میں ہر طرح کا لٹریچر موجود ہے۔ شاعری میں، انسانی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ہے کہ کسی ایک فرد کے لیے مدح و ستائش کے، محبت و ارادت کے اظہار کے ایسے ایسے پیرائے اختیار کیے گئے ہیں، قریض کی ایک طرف سے شروع ہو جائیں اور دوسرے کنارے تک چلے جائیں۔ ہر زبان میں، ہر صنف میں، ہر حیات میں آپ کو رسول اللہ کی مدح میں کلام ملے گا، اور لافانی، زندہ رہنے والا۔ سیرت طیبہ کے بارے میں بھی جو عثمانی صاحب نے ایک اہم نقطہ بیان فرمایا ہے، وہ بہت ہی قابل توجہ ہے۔ حضرت علی سے منسوب ایک قول ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانہ قرآن کو اپنے انداز میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، اور اسے یہ حق ہے کہ وہ اس کی تفسیر ویسے کرے، تبھی تو اس سرچشمہ ہدایت الہی نے آگے بڑھتے رہنا ہے نا، ادروائز تو وہ رک جائے گا اور منجمد ہو جائے گا۔ بعین ہی یہی کیفیت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ہے۔ ہر عہد کے اپنے تقاضے ہیں اور ہر معاشرے کے اپنے تقاضے ہیں، اور بدقسمت ہے وہ معاشرہ اور وہ عہد جو اپنے ایسے تقاضوں کو بر وقت نہیں محسوس کرتا اور ان کی تسکین کے لیے، ان کی سیٹسفیکشن کے لیے اقدام نہیں کرتا۔ سیرت النبی میں ایک پہلو شمائل کا ہے، ایک فضائل کا ہے، ایک خصائل کا ہے، یہ سارے پہلو عام ہیں۔ اب کہیں ہمیں شمائل پر زیادہ زور دینا چاہیے، کہیں ہمیں فضائل پر، جہاں جہاں ایک حکیمانہ، مدبرانہ، تجزیاتی بصیرت کے ساتھ یہ ہمارے علماء کو اور ہمارے دانشوروں کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اور خصائل، اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت کو جو پڑھنے کے آداب ہیں، میں افتخار عارف کا ایک شعر سناؤں گا جو عہد حاضر کے بہت نامور شاعر ہیں اور بہت خوبصورت ان کی نعتیں ہیں۔ میں نے قرآن کی تفسیر میں سیرت کو پڑھا، میں نے
قرآن کی تفسیر میں سیرت کو پڑھا، نور کو دائرہ نور کے اندر رکھا۔ تو کتاب حکمت ہے، کتاب ہدایت ہے قرآن کریم، کتاب سیرت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح اور آپ کے اخلاق طیبہ کا وہ بیان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآن ناطق کی وہ تصویر جو خدا تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے، وہ بڑی اہم ہے۔ تفاسیری ادب جو نعتیہ حصے ہیں انہیں الگ ہونا چاہیے، اور ہم سب کو ہمارے سب کے وہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دوسرا، اگر ہم کوشش کریں کہ ہم سیرت طیبہ کو اس تناظر میں دیکھنے کی کوشش کریں جس پرسپیکٹو میں علامہ اقبال نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کے افکار کو، اور آپ کے اس امپیکٹ کو، اور آپ کی ذات کی اہمیت، آپ کی ذات سے وابستگی کی اہمیت۔ یعنی انفارچونیٹلی یہ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں، ایک دبستان کے تحت اس میں ایک میں کمی ہے، دوسرے کے تحت اس میں کمی ہے، یہ ساری کمیاں ہیں، جامعیت کی ضرورت ہے ہمیں۔ تو اقبال نے کہا، اور اس پر ہمیں سب کو حیران بھی ہونا چاہیے اور اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے، گر نہ داری از محمد رنگ و بو، از درود خود میں آلہ بنا۔ اگر آپ میں اخلاق محمدی کی خوشبو نہیں ہے تو آپ کی زبان اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ درود بھی پڑھیں، یہ بے ادبی ہو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زبان پر لانے کا حق بھی اسے حاصل ہے، جس کو یہ معلوم ہے کہ پیغام محمدی کی اہمیت کتنی ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کے لیے ہمارے لیے چراغ ہدایت کتنے فروزاں۔ بہت زیادہ نعتیہ ادب لکھا جا رہا ہے، سیرت اور سنت پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کثرت سے مساجد پورے عالم اسلام میں قائم ہو رہی ہیں، اور مدارس عروج پر ہیں، اور تبلیغی وفود کثیر تعداد میں موجود ہیں، خانقاہیں فعال ہیں۔ کیا اسلامی معاشروں میں روح محمدی اور اخلاق محمدی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک محمدی معاشرہ ہے؟ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ پورے عالم اسلام میں نقشہ سامنے رکھ کر ہم کہیں بھی دائرہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جگہ ہے جہاں ہمیں خوشبو اخلاق محمدی میسر ہو سکتی ہے، تو اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ رسمیات کی اپنی اہمیت ہے، کانفرنسیں کرنا، گفتگو کرنا، ذکر خیر کرنا، وہ برکت ہے، سعادت ہے، عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ۔ لیکن اس ذکر کے اور اس پیغام کے وہ مقاصد جو انسانی رویوں میں اور معاملات زندگی میں ہونے چاہیے، کیا وہ ہماری زندگیوں میں ہیں؟ سیرت کا یہ پیغام اگر ہمارے ذہن میں آئے اور ہم اس طرف متوجہ ہو سکیں، اور اگر ہم ہر روز ایک یہ کوشش کریں کسی بھی لمحے میں کچھ بھی کرتے ہوئے کہ یہ کام ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئے گا، اس نیت سے ہم کریں، حضور خدا کا تصور رکھتے ہوئے، اور حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کا بہت بڑا یہ بات ہوگی، اور میں اس میں کسی نوعیت کا سوء ادب میرے پیش نظر نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کسی ادارے میں تشریف لائیں، اپنی امت کے کسی بھی ادارے میں، تو آپ خوشی محسوس فرمائیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ قائد اعظم ہمارے کسی ادارے میں، پاکستان کے کسی ادارے میں آ جائیں اچانک ہی، تو کیا ان کے لیے باعث مسرت ہوگا؟ یہ وہ کچھ نکات فکر ہیں، اور یہ وہ لمحہ فکریہ ہے جس پر ہمیں توجہ کی دینے کی ضرورت ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مکرر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میرے لیے باعث سعادت اور برکت ہے یہاں حاضری اور علماء کی گفتگو سننا، اور اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل کی برکات سے، اس کے فیوز سے ہمیں نوازے، اور ہماری زندگیوں، ہماری طرز فکر اور ہمارے اسلوب عمل میں اسوہ رسول کی مہک پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی مدلل گفتگو تھی سیرت کے حوالے سے۔ اب میں بلا تخیر ہمارے اگلے مہمان مقرر جناب پروفیسر ڈاکٹر حماد نقوی صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک
چیئرمین شعبہ مساجد ڈاکٹر حماد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے سب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یقیناً تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے دین کے اندر صرف ظاہری امور کا اور ظاہری معاملات کا اور ظاہری اخلاق کا اور ہماری معیشت و معاشرت کا نمونہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے پورے دین کا مدار جو ہے اور معیار جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دو ایسی اینٹیٹیز ہیں، ایسی چیزیں ہیں دنیا میں جو حق ہے۔ ایک اللہ کا قرآن حق ہے، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے۔ حق وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لہذا قرآن بھی حق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی حق ہے۔ اگر کسی کو دلیل مانگنی ہو قرآن کے بارے میں تو وہ قرآن پڑھ لے، اور جس کو دلیل کی ضرورت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ یہ آپ اپنا ثبوت ہے۔ اس میں جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، معیار کی بات کرتے ہیں اور اسوہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن نے جو تین باتیں ساتھ ارشاد فرما دی کہ ہر وہ شخص جو اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتا ہے، آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو زیادہ یاد کرنا چاہتا ہے اور یاد رکھتا ہے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونہ۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم سب امتحان کے لیے اس دنیا میں ہیں اور ہر وقت حالت امتحان میں ہیں، اور اس امتحان میں کامیابی کا واحد مدار اور معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس نے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور رکھا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے۔ بہت خوبصورت نعت آج سننے کو ملی۔ نعتوں کا معیار بھی آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حالات خراب ہی ہوئے ہیں، لیکن آج والی جو نعت تھی کلام بھی بہت خوبصورت تھا اور پڑھنے والے نے بھی کلام کمال کیا۔ معیار اور مدار، اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے، میں نے پاس ہونا امتحان میں، تو میرے لیے معیار اور مدار کیا ہے؟ ہم نے یہاں پہ ایک بہت مسکنسیپشن کریٹ کی۔ میں اس نقطے کو مختصر سے وقت میں ذرا سا اس کا آپ کے سامنے رکھ کے میں اجازت لوں گا۔
ہم نے یہ مسکنسیپشن کریٹ کی کہ قرآن پہلے ہے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لہذا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ معیار اور مدار جو ہے وہ قرآن ہے. میں اسی نقطے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن معیار ہے تو اس کا مطلب یہ لے لیا جاتا ہے، حالانکہ جب قرآن کی بات کی جائے تو صاحب قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں. جب آپ صرف قرآن کی بات کریں گے تو اس کے ساتھ صاحب قرآن کا تذکرہ، کیونکہ قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ قرآن کسی دھرتی پہ نازل نہیں ہوا، قرآن کسی بک شیلف سے نہیں ملا، کسی لائبریری سے نہیں ملا. قرآن نہ مکہ میں نازل ہوا ہے نہ مدینہ میں نازل ہوا ہے. قرآن نازل ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اس کو جبریل امین لے کے آئے ہیں اور نازل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کے دل میں کوئی بات ہو وہ دوسروں کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ میرے دل میں کوئی بات ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے؟ میں کچھ بولوں گا تو پتہ چلے گا، یا میں کچھ کروں گا تو پتہ چلے گا. کوئی ایسا جیسچر میں دوں گا تو پتہ چلے گا نا کہ میرے دل میں فلاں بات ہے. اور اگر میں کچھ بھی نہ کروں تو کسی کو کیا پتا کہ میرے دل میں کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر، آپ کے قلب اطہر پر. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولے، جب آپ نے کچھ ارشاد فرمایا تو وہ قرآن تھا کہ حدیث تھی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر کے دکھائیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے بارے میں خاموشی اختیار فرمائیں، اس کو برقرار رکھیں، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا. بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے تقریری کا مطلب ہے تقریر فرمائی، تقریر کا مطلب ہوتا ہے برقرار رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فعل کو سامنے ہوتے دیکھا اس کو آپ نے برقرار رکھا. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیں حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ما صادر عن النبی من قول او فعل او تقریر. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو، چاہے وہ قول سے ہو، چاہے وہ آپ کے عمل سے ہو، اور چاہے آپ کے برقرار رکھنے سے ہو، جو بھی چیز آپ سے صدور ہو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا آپ کا کلام ہوتا ہے، جس کو عرف عام میں حدیث کہا ہے. اب قرآن کہاں ہے؟ قرآن کہاں سے آیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ قرآن ہے تو قرآن بنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے بغیر قرآن نہیں بنا. آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ قرآن ہے. آپ نے فرما دیا کہ یہ 114 صورتیں ہیں، ہم نے سمجھ لیا کہ 114 صورتیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ یہ آیت فلاں آیت سے پہلے رکھ دو، ہم نے وہاں رکھ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آیت فلاں آیت کے بعد رکھ دو، ہم نے وہاں رکھ دی. حتیٰ کہ آیات کی جو تعداد ہے قرآن کی، آج جو ہم قرآن کی آیات کی تعداد کی جو 6686 مشہور ہے، یہ تو ویسے غلط ہے. 6234 6235 یا 6236. اس میں بھی یہ جو 34 35 اور 36 کا فرق ہے نا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی وجہ سے ہے، آپ کے عمل کی وجہ سے ہے. کہیں صحابی کہتا ہے کہ یہاں آپ نے 2 آیات کو جوڑ کے پڑھا، یہیں کہیں صحابی کہتا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کو توڑ کے پڑھا. تو اس لیے یہ 34 35 اور 36 کا جو فرق رہا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے. لہذا یہ قرآن جو ہے قرآن بنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے. لہذا وہ جو اتھارٹی تھی قرآن کو قرآن بنانے والی، شریعت بتانے والی،
دین لوگوں کو بتانے والی، دین تو اللہ کا تھا. ان الدین عند اللہ اسلام، یہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا. اور اللہ نے اپنے انسانیت الخلق و عیال اللہ، اپنے کنبے کی طرف اللہ نے یہ سارا دین بھیجنا تھا، اس کے لیے واسطہ ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی بنا دیا. اب دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اب دین وہ ہے، قرآن وہ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرآن. حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے پوچھا تھا کہ آپ اللہ کا تعارف کروائیں، اللہ کون ہے؟ تو اللہ کا تعارف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا. ہم تو کسی اللہ کو نہیں جانتے سوائے اس اللہ کو جس کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا سارا مدار، ہر چیز کا معیار، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پڑھتے تو ہیں، سمجھ بھی لیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز، ہر دین کا، نمونے کا، اخلاق کا، معیشت کا، سیاست کا، ہر چیز کا مدار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو مدینے والے کی مہر چاہیے. اگر ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو نہیں. سادہ سا معیار نبی، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتھارٹی دے دی گئی کہ آپ ہاں کہیں تو دین بنتا ہے، آپ نہ فرمائیں تو دین بنتا ہے، آپ خاموش رہیں تو دین بنتا ہے. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کئی دفعہ خوشی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ ناراضگی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو جو بھی آپ کی زبان اقدس سے نکلتا ہے لکھ لیا کریں. یعنی کیا وہ دین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخرج، آپ نے اپنے دہنا مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لا یخرج منہ الا الحق، میری ذات حق ہے اور ان ہونٹوں سے، اس زبان سے سوائے حق کے اور کوئی چیز نہیں نکلتی. لہذا وہ صحابی پوچھتا ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ نے حج فرض کیا ہے بھی حج کیا کرو. ایک صحابی پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا ہے افی کل عام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا؟ 3 دفعہ اس نے پوچھا، آپ خاموش. بعد میں آپ نے فرمایا لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت، تو ہر سال حج فرض ہوگا. اللہ، اندازہ کیجیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا اتھارٹی دی ہے. یہ اتھارٹی، یہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل فرمایا ہے. آج یہ جو ہم سیرت کانفرنسز، یہ جو ہمارا سیرت کی محفلیں، یہ مجالس، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام سے پوچھا تھا حل بلغتکم، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اور وہ ڈیوٹی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا یہ رسول بلغ ما انزل، پہنچا دی. اب یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہ، آیا تو اللہ کی طرف سے تھا. اب یہاں پہ ایک اور نقطہ دیکھیے، نازل بہ الروح الامین، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لے کے آیا نا آسمانوں سے، وہ امانت دار فرشتہ لے کے آیا. اندازہ کیجئے ہم جب کس کو فرشتہ کہتے ہیں تو فرشتہ تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر خیانت کا مادہ ہی نہیں ہوتا، جو خیانت کر ہی نہیں سکتا وہ فرشتہ ہوتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ امانت دار فرشتہ. فرشتہ تو لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، پھر بھی فرمایا کہ اس کو امین، ایک امانت دار فرشتہ لے کے آیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سینسٹیو معاملہ تھا، حساس معاملہ تھا. دنیا کو پتہ چلے کہ یہ فرشتہ ہی نہیں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے امین فرشتہ کہا ہے. اس میں اہمیت بتانی مقصود تھی، دین کی اہمیت بتانی مقصود تھی کہ دین اہم اتنا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین. پھر آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھ لیا کہ بتاؤ میں نے پہنچا دیا، قد بلغت وادیت ونصحت،
सब ने या कुर्बान होकर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा दिया, आपने हक अदा कर। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया, अब फिर अल्लाह ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से गवाही दी, अल्लाहुम्मा अशहद। हदीस में आता है 3 दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ उंगली करते थे, फिर नीचे, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह तू भी गवाह हो जा, मैंने पहुंचा। फिर अल्लाह ने गवाही दी, कुरान में सर्टिफिकेट आ गया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीन। अल्लाह ने सर्टिफिकेट, आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। अल्लाह अकबर। तकमील और इत्माम दोनों हो गए। तकमील किसी चीज में खामी हो, नक्स हो, कमी हो, कमी मुकम्मल हो जाए तो उसको तकमील कहते हैं, और जारी सिलसिला मुकम्मल होकर रुक जाए तो उसको इत्माम कहते हैं। ये किताबों के आखिर पे तम्मत बिल खैर आपने लिखा हुआ देखा हो, लिखते 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 जब मुकम्मल हो जाए तो तम्मत मुकम्मल हो। अल्लाह फरमाता है आज तकमील भी हो गई है, इत्माम भी हो गया। कमी थी तो मुकम्मल हो गया, जारी था तो उसका इत्माम हो गया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। और वो क्या मुकम्मल हुआ है, कौन सी चीज है, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मैंने आज तुम्हारे लिए जो पसंद किया है वो दीन इस्लाम है। आपने सहाबा किराम से कहा फलयुबल्लिग शाहिद, जो मौजूद हैं ये गैर मौजूद लोगों तक पहुंचा दे। ये है वो काम जो करने का है। अभी निजामी साहब कह रहे थे हमारे मजालिस के अंदर, हमारी अखलाक के अंदर, हमारी इंफरादी और इज्तिमाई मामलात के अंदर रूह खत्म हो गई। तो खत्म इसलिए हुई है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जो हिदायत थी, आप वाला जो दीन था, वो पहुंचाना बंद। मैं बस आखिरी हदीस का सिर्फ इशारा करके मैं बात मुकम्मल करूंगा। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु की लंबी हदीस है, मैं सिर्फ उसमें से एक टुकड़ा अर्ज करना चाहता हूं। हज़रत हुज़ैफा, ये बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, बाकी किताबों के अंदर भी। वो फरमाते हैं कि मैं दौरे शर के बारे में पूछता था, लोग खैर के बारे में पूछते थे, मैं शर के बारे में पूछता था। मुझे डर लगता था कहीं मैं शर के साथ आमना सामना। तो मैंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरे शर में थे, आप तशरीफ लाए, अल्लाह ने खैर अता फरमा दिया, क्या इसके बाद भी कोई शर है? आपने फरमाया हाँ है। क्या उसके बाद कोई खैर है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ खैर है। वफीही दखन, खैर का दौर तो है लेकिन उसमें दखन है। दखन का मतलब होता है, लफ्जी माना होता है धुआं, धुंधलका। उसमें धुंधलका है, धुआं है, इबहाम है, पेचीदगी है, कंफ्यूजन है। हद हो गई, खैर है उसको कंफ्यूजन क्या? खैर का दौर, और फिर उसके बाद जो शर के दौर की बात बताई वो तो अल्लाह ताला माफ फरमाए और भी खतरनाक है। लेकिन सिर्फ अगर हमें नहीं पता कि अल्लाह को मालूम है कि हम खैर, दखन वाले खैर के दौर में हैं या हम उसके बाद आने वाले शर के, उसके बाद आने वाले शर के दौर की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेफिनेशन बताई, दुआतुन इला अब्वाबि जहन्नम। लोग जो है दीन का काम करने वाले, वो जहन्नम के दरवाजों की तरफ बुला रहे हैं। मना जाता हूं नहीं है माना है, जो लोग बैठ कहेंगे उनकी दावत पर उनको जहन्नम में कहेंगे। ये बात वाला शब्द। लेकिन जो दखल वाला है उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अइम्मतुन यहदून, लोग रहनुमाई का काम कर रहे होंगे, पेशवा पेशवाई कर रहे होंगे, तकरीरें हो रही होंगी, जलसे हो रहे होंगे गोया, और ये सब कुछ दीन का काम हो रहा होगा। अइम्मतुन यहदून, हिदायत का काम हो रहा होगा, बेगैर हदी, लेकिन वो मेरी लाई हुई हिदायत नहीं। हियर लाइज द पॉइंट। अगर हम आज, मैं और आप, हम सब इस बात पर डट जाएं जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना, क़यामत तक के लिए तुम्हारे पास मेयार ये है कि किसी ने एक भी काम किया उसके ऊपर हमारी मोहर नहीं है। लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, वो रिजेक्टेड है, वो दीन का काम नहीं। मैं और आप आज अगर हम इस बात पर तुल जाएं कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को नमूना बना के हमने अपनी जिंदगी, हमने अपना अखलाक, हमने अपनी मईशत, हमने अपनी सियासत,
ہم نے اپنی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق بنانی ہے۔ اگر ہم اس بات پر ڈٹ جائیں تو کتابیں کم نہیں ہیں۔ آج ہارون عثمانی صاحب نے سیرت کی یہ نمائش پہ لگائی ہے، کتنی کتابیں سیرت کی پڑھی ہوئی ہیں، پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو خود پڑھیں۔ اور اگر کسی عالم سے پوچھنا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم نہیں ہے تو علماء سے پوچھیں۔ لیکن ایک کام کریں کہ سوال بدل لیں، یہ نہ پوچھا کریں کہ مولوی صاحب یہ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ پوچھا کریں کہ مولوی صاحب ہمیں یہ بتائیں اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ آپ اپنا سوال بدل لیں، یقیناً علماء کا جواب بھی بدل جائے گا۔ حضرت امام مالک سے ایک آدمی وضو کا طریقہ پوچھنے آیا، مجھے وضو کا طریقہ بتا دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تیرا سوال غلط ہے۔ حیران ہو گیا، مجھے وضو کا طریقہ چاہیے، آپ کہتے ہیں سوال غلط ہے۔ 3 دفعہ اس نے پوچھا، سوال غلط۔ پھر چوتھی دفعہ خود فرمایا کہ تم میرے سے یہ پوچھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا طریقہ کیا تھا، میرے سے یہ نہ پوچھ وضو کا طریقہ کیا۔ میں اتھارٹی نہیں ہوں، اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم یہ کر لیں تو امید ہے انشاءاللہ کہ ہم واپس مدینے والے کے دین کی طرف پہنچ جائیں گے۔ اور اگر ہم پہنچ گئے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، جو آخرت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا امید رکھتا ہے، وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کو انشاءاللہ کامیابی کا اور اللہ کے سامنے جواب دہی میں کامیابی کا یقین ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو جائے گا، یہی سیرت کا پیغام ہے۔ میں اور آپ ہم سب اللہ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ابھی ڈاکٹر رحمان لکھنوی صاحب سیرت کے حوالے سے جو گفتگو کر رہے تھے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں جیت گیا ہے وہ کرم تیرے ہیں۔ اب میں آج کے ہمارے مہمان مقرر ملک کے عظیم دینی اسکالر جناب ڈاکٹر مولانا سرفراز عوام صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو ممبر بھی ہیں سنڈیکیٹ پنجاب یونیورسٹی کے، کہ وہ آئیں اپنے خطاب سے ہمیں دعا دیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة، أو كما قال عليه السلام، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ صدر تقریب محترم جناب رئیس جامعہ، معزز اساتذہ کرام، محترم سامعین، بزرگوں اور عزیز طلباء، ساتھیوں اور عزت مآب بہنوں اور بیٹیوں،
تقریر کے لیے جو وقت طے تھا وہ تو تقریباً اختتام کو پہنچ گیا ہے، لیکن چند باتیں بہرحال میں آپ سے عرض کروں گا۔ ذکر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سنت پروردگار ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی کی تفسیر میں حضرت ابو العالیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں صلاۃ اللہ سے مراد کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ اللہ سے مراد ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کی جماعت میں اپنے حبیب کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سیرت مطہرہ سے شناسائی یقیناً آج کی اس تقریب کا اصل موضوع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ہمارے لیے اپنی ذات کے جاننے سے بھی زیادہ ضروری ہے، چونکہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ صاحبان ایمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ وہ معلوم ہوا کہ وجود پیغمبر کے بغیر مومن کا وجود ایمانی برقرار نہیں رہ سکتا۔ ابھی مولانا لکھوی فرما رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات اساس ایمان ہیں۔ میں اس جملے کو، اس بات کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے جسے پڑھ کر ہم صاحب ایمان کہلاتے ہیں۔ اس میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے، لیکن ایمان لانے میں محمد الرسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے۔ اور امت الحمدللہ ہمیشہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کے ساتھ جڑی رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب حدیث کی بات کر رہے تھے، صرف حدیث کے سرمایہ کو محفوظ کرنے کے لیے 58 علوم ایجاد ہوئے، اور جرمن اسکالر کے مطابق 5 لاکھ افراد کے حالات زندگی صرف اس لیے محفوظ ہوئے تاکہ حدیث کا سرمایہ امت تک صحیح طور پر پہنچے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ شعائر اسلام میں سے عظیم تر شعار ہے۔ شعائر اسلام 2 کا ذکر کیا، قرآن اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات۔ نماز بھی شعائر اسلام میں سے ہے،
اور شعار کہتے ہیں حرمات اللہ، یعنی وہ کہ جن کی تعظیم اور حرمت کا خود اللہ نے حکم دیا ہے، خود اللہ نے ان کی تعظیم اور حرمت بیان کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا وجود مبارک اللہ نے آپ کے وجود کو دین کی سچائی کی دلیل قرار دی۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہاری طرف برہان آ چکی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بینہ کا لفظ استعمال کیا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، حق ثابت ہوگا جب تمہارے پاس بینہ آ جائے گی، اور آ چکی ہے، اور وہ کون ہے؟ رسول من اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ میں اس بات کی طرف ذرا آپ سب کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے آداب خود سکھائے، اور یہ فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ کی ہستی کا دفاع کرنے والے ہم خود ہیں۔ چنانچہ 20 سالہ اظہار اعلان نبوت کے بعد 20 سالہ زندگی میں 17 حملے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو شہید کرنے یا آپ کے قتل کی سازش کے لیے 17 حملے ہوئے، ہر مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی حفاظت کی۔ بلکہ قرآن کریم اگر آپ اس حوالے سے پڑھیں تو جو اعتراض کفار کی طرف سے آتے چلے گئے، اللہ خود ان کا جواب دیتے چلے گئے۔ ابو لہب نے کہا تبت لک یا محمد، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب۔ کافروں نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، ہمیں قسم ہے قرآن حکیم کے کہ آپ رسول ہیں۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کہ جو بنیادی حقوق ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کی توجہ چاہوں گا اس طرف۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر ایمان لایا جائے، فالذین آمنوا بہ، ایمان لایا جائے۔ ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے، اللہ کا رسول اور نبی مانے، اتنا کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے ہم یقیناً صاحبان ایمان کہلائیں گے، لیکن میں چاہوں گا اس طرف آپ کی توجہ ہو کہ جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام حیثیات کو تسلیم نہیں کرتے جو قرآن نے متعین کی ہیں، تب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حقیقت نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیات متعین کی۔ مثلا قرآن نے کہا ہے کہ آپ حکم ہیں، فیصل ہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے حبیب جب تک یہ آپ کو حکم اور فیصل نہیں مانیں گے تب تک ہم ان کا ایمان نہیں مانیں گے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد مومن کو قطعی طور پر یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ آپ حکم ہیں، فیصل ہیں، کوئی پارلیمنٹ، کوئی دنیا کا چھوٹے سے بڑے تک کا کورٹ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا، دے گا تو اسے صاحب ایمان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو مطاع ماننا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جن کی اطاعت میں نجات ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ان کی اطاعت کرو گے تو نجات پاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا مفسر اول مانا جائے، یہ کہنا کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے جاہلی عرب یا قدیم جاہلی شاعری یا قرآن کریم کی تفسیر کے لیے ہم ادب جاہلی کو پیش نظر رکھ کر قرآن کے معانی متعین کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مفسر اول نہیں مانا، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب ہم نے قرآن آپ کی طرف اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اس کی تبیین اور تشریح کریں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے۔ حضور اکرم جیسے ہم قرآن کے الفاظ کے برحق ہونے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں، ویسے ہی قرآن کی مراد کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مفسر اول ہے۔ ان تمام حیثیات کو کہ آپ فیصل ہیں، حکم ہیں، مطاع ہیں، متبوع ہیں، مفسر اول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سلسلہ نبوت آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر مکمل ہوا ہے، اور آپ زمانی لحاظ سے بھی خاتم النبیین ہیں اور مرتبی لحاظ سے بھی خاتم النبیین۔ ختم نبوت زمانی بھی ہے اور ختم نبوت مرتبی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے کے لحاظ سے بھی اس مقام پر ہیں کہ جہاں کوئی نبی نہیں پہنچا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا، اور اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، کنانہ میں سے قریش کو چنا، قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری کائنات میں چنی ہوئی ہستی، ختم نبوت مرتبی اور ختم نبوت زمانی، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ اسی طرح میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی اور بہنوں اور بیٹیوں، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد وَعَزَّرُوهُ ہو، آپ کا ادب ہو، احترام ہو، آپ کی محبت ہو، آپ سے پیار ہو۔
ایسی محبت لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ حدیث آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو ان کی والدہ نے یہ چاہا کہ میرا بیٹا پلٹ کر اپنے آباء و اجداد کے دین پر آ جائے. 3 دن مسلسل گزر گئے، کھانے پینے سے انہیں انکار کر دیا. دھوپ میں بیٹھی ہیں، لوگ آئے، سعد سے کہا کہ سعد آپ کی والدہ کہیں دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، مہربانی کیجیے جا کے انہیں سمجھائیے، ان سے معذرت کیجیے یا ان سے اجازت لیجیے، کوئی صورت کیجیے. حضرت سعد آئے اور اپنی والدہ سے ان کو منانے کی کوشش کی، لیکن نہیں مان رہی. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا ماں تو فوت ہو جائے، پھر تجھے زندگی مل جائے، پھر فوت ہو جائے، پھر زندگی مل جائے، پھر فوت ہو جائے، تیرا 100 مرتبہ مر جانا تو منظور ہے، دامن مستغنی سے جدائی منظور. محبت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سطح پر. ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر جو جنگ بدر لڑی گئی، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک طرف بھانجا ہے عمر اور سامنے ماموں ہے، بھانجے کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے. ایک طرف بھائی ہے، دوسرے طرف بھائی ہے. لمبی باتیں ہیں، لیکن میں عرض کروں کہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت پورے اخلاص کے ساتھ. غزوہ احد میں صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں. اور جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کے بارے میں پوچھا تو ابن سکن کے بارے میں فرمایا کہ معلوم کرو ابن سکن کہاں ہے. عبداللہ ابن یزید بن سکن. تو صحابہ تلاش کرتے کرتے ان کے پاس پہنچے. غبار آلود چہرہ ہے، آخری سانس لے رہے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پوچھ رہے تھے، تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ. تو انہوں نے کہا بس ایک ہی خواہش ہے کہ میرا سانس اس حال میں نکلے کہ میرا رخسار حضور کے قدموں سے لگے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. ابن سکن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا اور انہوں نے جو ان کی خواہش تھی اس کا احترام کیا اور رخسار حضرت ابن سکن کے حضور کے قدموں سے لگے اور نگاہیں حضور کے چہرے پر تھی. اس حال میں جب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کے ساتھ محبت. اور تیسری بات جو قرآن کریم میں اس آیت میں کہی گئی، جس کی طرف میں چاہوں گا آپ سب کی توجہ ہو، وہ ہے وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. کہ وہ تعلیمات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور اس پروگرام کا بھی بڑا مقصد یہ ہے، اس طرح کے پروگراموں کا مقصد یہی ہے کہ وہ تعلیمات، وہ مقاصد بعثت جس کی طرف محترم نظامی صاحب بھی توجہ دلا رہے تھے، مقاصد بعثت نبوی یا انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بعثت کے مقاصد، قرآن کا واتبعوا، ان کی پیروی کرو. اور مقاصد بعثت انبیاء ہمارے پیش نظر رہیں. قرآن نے مقاصد متعین کیے ہیں. مثلا فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا اور اس لیے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اپنے آپ کو بچائیں. اور طاغوت
ہر وہ فرد، ہر وہ جماعت، ہر وہ گروہ اور ہر وہ نظام جو تعلیمات نبویہ سے متصادم ہے وہ طاغوت ہے. اور آج طاغوت بری طرح سے ہم پر چھا رہا ہے. اس نے اپنا تمدن، اپنی معاشرت پوری طرح سے ہم پر مسلط کر دی ہے. ہماری جو دائمی روایات ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے. حیا ہماری دائمی قدر ہے. آہستہ آہستہ اس طرح سے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور دوسرے ذرائع سے اسے معاشرے سے نکالا جا رہا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں. یہ تشہیری جو مہم ہے اس میں بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ اپنی بیٹیوں سے اور بہنوں سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ عورت کے ننگے جسم کے سہارے سے اپنی پروڈکٹ فروخت کر رہے ہیں. ان میں اور اس بازار میں بیٹھے ہوئے فرد کے درمیان کوئی فرق نہیں. عورت کے ننگے جسم کے سہارے سے یا عورت کے سہارے سے اپنی پروڈکٹ کو فروخت کرنے والا آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے سے حیا ختم کر رہا ہے. یہ طاغوت کی بہت بڑی ایک طرح سے کامیابی ہے کہ اس نے ہمارے معاشرے میں اپنے پنجے گاڑ لیے. اسی طرح قرآن نے کہا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. انبیاء اس لیے تشریف لاتے رہے کہ انصاف کی بالادستی قائم کرے، ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں دنیا میں عدل قائم. تو انصاف کی بالادستی اور عدل کا قیام اور ظلم کا خاتمہ، اس کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر وارث ہیں اور آپ کے امتی ہیں تو ہم یہ فرض یقیناً اپنی بساط پر ادا کریں. اسی طرح قرآن نے کہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کہ اللہ کا 3 مرتبہ یہ آیت قرآن کریم میں آئی کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرے. اور دین طرز حیات کا نام ہے. قال فرعون نے کہا تھا ذرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، میں موسیٰ کو قتل کروں گا اور اپنے رب کو بلا لے. انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارا طرز حیات نہ بدل دے، جس طرز حیات کو وہ بطریقتکم المثلی آئیڈیل طرز حیات کہتے ہیں. تو اللہ کے دین یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طرز حیات کو تمام طرز حیات پر غالب کرنا اور اس کو اپنے معاشرے میں قائم کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے. اسی طرح محترم حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. کہ یہ 4 مقاصد بعثت ہیں. قرآن کریم کی تلاوت. اللہ یتلو تو روبن کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، یعنی قرآن کو اس انداز سے پڑھیں کہ جو ہدایت وہ دیتا چلا جا رہا ہے
ہم ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتے چلے جائیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تعلیم کتاب. اللہ تعالیٰ صاحبان کتاب کو، لائبریری والوں کو جزائے خیر دے. یہ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور اپنے باطن کو بھی ہر آلائش سے، غیبت سے، غصے سے، بدگمانی سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، تمام نفرتوں سے اپنے سینے کو پاک کرنے والے. اور عزیزان گرامی قدر، آخری بات میں آپ سے کروں گا کہ حق و باطل کی کشمکش میں حق پر ثابت قدم رہنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہمارے لیے پیغام ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جو حق ہے اس پر ثابت قدم رہنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حق ہم تک منتقل کیا اس پر ثابت قدم رہنا ہے. حالات کے جبر کے نتیجے میں باطل کی طرف جھکاؤ نہ ہو، اور حق کی بالادستی کی محنت میں کوئی دباؤ قبول کرنے والے نہ ہوں. ثم جعلناك على شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. اس طرح کی تقریبات کا بنیادی مقصد مقاصد بعثت نبویہ سے شناسائی اور اس کے لیے خود کو آمادہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کا احساس نصیب فرمائے. میں تو آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم اپنے رشتے کو مضبوط کرنے والے ہوں اپنے نبی کے ساتھ، کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اس مجلس کے آداب سے ذرا ہٹ کر ہے یہ بات، اگرچہ اچھا یہی لگتا ہے کہ ہم آج بھی ہے کا اظہار ہم سب کریں کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور لب پر نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں، اور کسی کو کیوں دیکھیں، ہم پر سایہ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور بتلائیں ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلائیں ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے. ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. واقعہ جزاک اللہ. ڈاکٹر سرفراز امام صاحب سیرت کے حوالے سے مندرجہ گفتگو کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں صدارتی کلمات کے لیے آج کے صدر مجلس رئیس جامعہ محترم ڈاکٹر خالد محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اور مبارکباد پیش کروں گا اس یونیورسٹی لائبریری کی انتظامیہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لائبریرینس کی آرگنائزیشن ہے وہ لوگ، کہ آپ نے محترم علماء کرام کو یہاں پہ دعوت دی اور ربیع الاول کے مہینے کی وساطت سے اس کے حوالے سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام منعقد کیا. ہمارا جو وقت اس میں گزرا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری نیکیوں میں شمار ہوا ہے. اس کے لیے خاص طور پر آپ کا شکریہ اس کے انتظامات کرنے والوں کا. مجھے یہ لگ رہا تھا
کہ ہم سارے کے سارے مقررین جو یہاں بات کر رہے ہیں شاید ایک ہی بات کر رہے ہیں، بیان کرنے کا سلیقہ اپنا اپنا۔ ہمارے پروفیسر معین الدین صاحب، ہمارے دوسرے دو جید علماء کرام، اور اس سے پہلے ہارون عثمانی صاحب۔ آج کا موضوع بڑا واضح ہے، بہت اچھے پیرائے میں، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حضرت حسن کا نامی گرامی یہاں لیا اور ان کے فضائل پہ روشنی ڈالی۔ میں کوئی عالم دین تو نہیں ہوں، نہ اس طرح سے قرآن اور حدیث سے حوالے پیش کر سکتا ہوں، لیکن ایک عام مسلمان جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس موضوع پر میں بھی سوچتا رہتا ہوں اور کچھ پڑھتا بھی رہتا ہوں، معاشرے کے حالات کو بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اذان میں سنتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، اور بہت ساری محفلیں، اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری احادیث، بہت ساری باتیں ہم اس پہ دیکھتے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سر جو ہے وہ جھک جاتا ہے نام سن کے یا نام پڑھ کے یا بول کے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں ہماری۔ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کی امت میں سے ہیں، اور یہ جو محبت اور عقیدت کا جو عالم ہے یہ چلتا رہتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ کبھی ایمان کی حالت زیادہ بہتر ہوتی ہے تو ہم زیادہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، کبھی کم بھی ہوتی ہے تو ہم صرف نظر بھی کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ پیغام میرے سے پہلے آنے والے مقررین نے بھی دیا، اس پر سوچنے کی کہ یہ محبت اور عقیدت ہماری زندگی میں کیوں نہیں؟ میں کسی تاجر سے بات کرتا ہوں، کسی دکاندار سے بات کرتا ہوں کہ کیا ہمیں تجارت کے لیے، دکانداری کے لیے، کاروبار کے لیے اصول یا طریقہ نہیں ملتا نبی کی ذات سے؟ کہتے ہیں پروفیسر صاحب کو ہم کی پتا، تھوڑی ساری عمر لنگ گئی ہے، تھیوریٹیکل گلا کریں، کتاب تو پڑھ کے لیکچر دے دینا آسان ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتا بازار کے کیا اصول ہیں؟ بازار میں آپ عمل کر کے دیکھ لیں ایمانداری پر، آپ ناکام ہو جائیں گے، آپ کی دکانداری مت ہو جائے گی۔ اور میں نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں یہ موضوعات ان سارے طبقوں کے لوگوں سے ڈسکس کیے ہوئے ہیں۔ میں اپنا تاثر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کسی سیاستدان سے بات کی ہے کہ کیا سیاست کے اصول ہمیں ریاست مدینہ میں نہیں ملتے؟ کہتے ہیں تسی کس دور دی گلاں کرتے ہو پروفیسر صاحب، تانوں کی پتا کہ ووٹر کیسے ہوتے ہیں اور جناب ان کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں اور ہمیں کام کیسے کرانے ہوتے ہیں، اور ہم جو پیسہ خرچ کرتے ہیں کروڑوں روپیہ ممبر اسمبلی بننے کے لیے، تو وہ پورا کہاں سے ہونا ہے؟ آپ بتا دیں کہاں سے ہونا ہے؟ آپ ہمیں ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرے جو شعبے ہیں، کسی معیشت دان سے پوچھا تو اس نے بھی اسی قسم کا کہ آپ تو تھیوریٹیکل باتیں کرنے والے لوگ ہیں، بھائی آپ کو کیا پتا؟ معاشرت میں دیکھ لیں، رسم و رواج میں دیکھ لیں، یعنی کسی بوڑھی اماں کو اپنی دادی کو یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ دادی جی یہ اسلام کے مطابق شادی بیاہ کی رسم نہیں ہے، وہ رسم چھڑوانا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے۔ اماں جی ناراض ہو جاتی ہیں، پھوپھو تو اکثر ناراض ہو جاتی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ابھی ایک آیت کا حوالہ دیا مولانا سرفراز صاحب نے، اس میں بینات کا لفظ ہے، تو کدھر ہے وہ بینات؟
وہ واضح باتیں، واضح ہدایت جس میں کوئی شک شبہ نہیں، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، وہ کہاں پہ ہے؟ ایسا دعویٰ تو ساری دنیا میں ہم کرتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو وہ بینات کدھر ہیں ہماری دنیا؟ اچھا اور باتوں کو چھوڑیں، وہ تو میں نے حوالے دے دیے، کبھی تجارت کا دے دیا، کبھی معیشت کا دے دیا، کبھی کسی اور کا دے دیا۔ میں یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں، مجھے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہاں پڑھتے ہوئے۔ یہاں کو ایجوکیشن کیا ہمیں نہیں پتا کہ غیر محرم لڑکیاں جہاں پہ ہمارے ساتھ انٹریکشن کرتی ہیں، ہماری کلاس فیلو ہیں، ہماری شاگردہ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے؟ کیا محرم اور غیر محرم عورتوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوئی احکامات نہیں ہیں؟ میں اور آپ کیا نہیں جانتے کہ کس طرح سے بچیوں کو ہراس کیا جاتا ہے؟ کیا اساتذہ، اسٹاف اور طالب علم ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق رکھتے ہیں ان حدود کو سامنے رکھ کے رکھتے ہیں؟ اچھا پھر یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے حاضرین میں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یونیورسٹی کے امپلائیز کی ہے، وہ چاہے ٹیچر ہیں، چاہے لائبریرین ہیں، چاہے کسی اور فیلڈ کے ہیں۔ ہم لوگ ایک نوکری، اس کو نوکری پیشہ کہتے ہیں، نوکری ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ آپ علماء کرام سے پوچھیے، آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھیے کہ کیا صحابہ کے دور میں نوکری نہیں کرتے تھے لوگ؟ ان صحابہ کے بارے میں پوچھیے جو اس وقت کے عیسائیوں اور یہودیوں کے کھیتوں پہ کام کرتے تھے، تو کیا اس معاہدے کی پاسداری کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اگر یہ طے ہوتا تھا کہ اس کھیت میں اتنا پانی دینا ہے تو کیا وہ پورا پانی دیتے تھے کنویں سے نکال کے یا نہیں دیتے تھے؟ اگر کوئی وقت طے ہوتا تھا تو کیا اس وقت کی پابندی کرتے تھے؟ اگر کوئی اور لین دین کا معاملہ ہوتا تھا تو کیا اس میں عدل، احسان اور ان ساری باتوں کا، انصاف کا خیال رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ یہ بچے بچیوں کے جو معاملات ہیں اور ہمارے جو ان بچیوں کے ساتھ معاملات ہیں، اس پر مجھے وہ ایک حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی کے نکر پہ کسی خاتون کے ساتھ کھڑے تھے اور شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ایک صحابی کا گزر ہوا گلی میں سے، تو حضور نے آواز دے کے پوچھا آپ کون ہو؟ ادھر میری بات سنو، میں اپنی فلاں بیوی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کا شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ میرا فرض تھا کہ میں کلیئر کروں تاکہ گزرنے والا کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ احتیاط کا یہ عالم تھا۔ تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا علماء کرام سے پوچھئے کہ کافر کی کیا ڈیفینیشن ہے، فاسق کی کیا ڈیفینیشن ہے، منافق کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ اور آج ہم مسلمان، میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی ہم کیوں بات کریں اس کی غیر موجودگی میں؟ ہم اس میں سے کس چیز کی ڈیفینیشن پر پورا اتر رہے ہیں؟ ایک مومن اور مسلمان کی ڈیفینیشن، ایک جو صراط مستقیم پہ چلنے والے کی ڈیفینیشن پر پورا اتر رہے ہیں، یا جو میں نے پہلے جو ٹرمز استعمال کیے ہیں ان کی ڈیفینیشن پر پورا اتر رہے ہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس بات کو چھوڑ دیں کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، باتیں پرانی ہو گئی ہیں۔ کہ اگر یہ باتیں پرانی ہونی ہوتی تو ابھی مولانا سرفراز صاحب نے اس پر کافی لمبی جو ہے بات کی ہے، پھر خاتم النبیین کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر یہ دین پرانا ہونا ہوتا تو پھر انبیاء کا سلسلہ، آپ ذرا لاجیکلی سوچئے، اگر یہ دین پرانا ہونا ہوتا، نئے دور کے تقاضوں کے مطابق
نہ ہونا ہوتا تو پھر تو نبیوں کی ضرورت ہر دور میں تھی، جیسا کہ اس سے پہلے رہی. تو سوسائٹی نے، زمانے نے اس نہج پہ آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیجا، آخری کتاب کو اتارا. تو آج ہم اس میسج کے ساتھ، جس محفل میں ہم بیٹھے اس میں سے ایک میسج لے کے جائیں کہ ہم واپس جڑ جائیں اس ہدایت کی طرف کہ جو اصل مقصد ہے 12 ربیع الاول کو منانے کا، جو میلاد النبی کو منانے کا اصل مقصد ہے. اور یہ اصل مقصد جو ہے نا، یہ جذباتی نعروں سے نہیں ہوگا. میں آج پوری ذمہ داری سے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں. یہ جو خیر اور شر کی جنگ ہے نا، یہ آج کی نہیں ہے، شروع سے ہے. اور آج کے دور میں بھی پورے زور و شور سے لڑی جا رہی ہے. جو شر کے نمائندے ہیں نا، وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اسلام سے ہٹایا جائے، لوگوں کو یہ ثابت کیا جائے کہ یہ پرانی قدیم باتیں ہیں، آپ آرتھوڈاکس ہیں، آپ پرانے ذہن کے مالک ہیں، آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں. آج کے دور میں آپ اس دور کی باتیں کرتے ہیں، آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، آپ کے اپنے ٹھکانے نہیں ہے. پورے زور و شور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ وہ حملہ آور ہے. اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ جواب دینے والے بہت کم لوگ ہیں، اور جب ہم عمل کی طرف آتے ہیں تو وہاں ہمیں اور زیادہ خالی پن محسوس ہوتا ہے. تو خالی نعروں سے نہیں، یہ میری علماء کرام سے بھی درخواست ہے، اور بھی جو اس قوم کے، اس امت کے سوچنے والے مدبر حضرات ہیں، مل بیٹھے ہیں حکمت کے ساتھ اس جلگار کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. خالی نعروں سے نہیں، جذباتی ہونے سے نہیں کہ آپ نے کوئی بات سنی اور آپ لاٹھی اور پتھر لے کے چل پڑے. وہ جڑا والا میں جناب عیسائیوں کو جو ہے وہ ان کے چرچ جلا دیے. یہ کام جذباتی لوگوں کا نہیں ہے، یہ مل بیٹھ کے سوچنے والوں کا کام ہے کہ دین جو ہے نا وہ حکمت کے ساتھ ہے، وہ جذبات کے ساتھ نہیں ہے. باقی میں آپ کو منع نہیں کر رہا، آپ لوگ ذکر بھی کریں، آپ کی آنکھیں بھی ڈبڈبا جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے آپ کنورٹ کریں، اسے کنورٹ کریں ایک ایسی انرجی میں کہ وہ انرجی پھر آپ کی ذات کے اندر تبدیلی لے کے آئے اور معاشرے کے اندر بھی تبدیلی لے کے آئے. میرے ساتھ اکثر ایک اور آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب سے میرے پاس یہ وائس چانسلر کا چارج ہے، اکثر اوقات میرے جو انتظامی افسران ہیں وہ نان ٹیچنگ میں بھی ہیں اور ٹیچنگ میں بھی ہیں، جو HODs ہیں، اکثر میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی کہ بڑا پریشر آتا ہے، جی میرٹ سے ہٹ کے کام کریں، بڑا پریشر آتا ہے، کیا کریں. تو میں نے کہتا ہوں بھائی اللہ نے آپ کو اس منصب کے لیے رکھا اس لیے ہے، آپ کا انتخاب کیا ہی اس لیے ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے کہ آپ پریشر کو برداشت کریں. آپ ہوں تو کسی بڑے عہدے پہ اور یہ تصور کریں کہ سفارشیں نہ آئیں گی، نہیں آئیں گی، اس میں کرپشن کے چانسز نہیں ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جتنا بڑا عہدہ ہے اتنی زیادہ آزمائشیں بھی ہیں. اگر آپ نے یہ عہدہ قبول کیا ہے تو آزمائشوں کے لیے آپ تیار بھی رہیں، اور اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. اسی بات کا تو آپ کا امتحان ہے کہ آزمائشیں آپ کے سامنے آئیں اور آپ کس طریقے سے ان سے دل رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. آخر پہ میں پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب، رئیس جامعہ، مولانا سرفراز احمد عوان صاحب، ڈاکٹر معین نظامی صاحب اور ڈاکٹر شاہ زیب صاحب، ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب، ڈاکٹر خرم شہلا صاحب اور دیگر مہمانان گرامی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی طالبات اور خصوصی اور طلباء کا بھی کہ وہ تشریف لائے اور سیرت کی باتیں سنی. اب میں دعا کے لیے جناب مولانا سرفراز صاحب سے درخواست کروں گا، دعا سے اس پروگرام کو اہتمام. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ
वसहबिही अजमाइन। अल्लाह करीम महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की सीरत तय्यबा के हवाले से जो कुछ कहा गया है उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की तालीमात हमारा उड़ना बिछोना बन जाए, इज्तिमाई और इन्फरादी जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने वाला बना। अल्लाह इस मुल्क, कौम और उम्मत का भला चाहने वाला जो भी है और जहाँ भी है उसकी मदद फरमा, और इस मुल्क और कौम का बुरा चाहने वाला जो भी है और जहाँ भी है उसके शर से हमें बचा, उसे अपने अज़ाइम और इरादों में मायूस और नाकाम फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबील करीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, आपकी पूरी आज़मत और पूरी इताअत हम सबको नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहम। तमाम ख़वातीन व हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ रखें। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और हमारे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरियन, उनसे गुजारिश है कि वो नीचे चीफ लाइब्रेरियन साहब के कमरे में तशरीफ़ ले लें। आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ रखें। ये सीरत के